خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 2 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 5. نماز کے بعد حمد و ثنا و درود اور حمد و ثنا و درود پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1440 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کا آج 5واں روزہ ہے. عصر کی نماز پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر تعداد میں جمع ہے. معتکفین کثیر تعداد ہے. اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں مائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں نے ایک سوال پوچھنا تھا، یہ تھا کہ افطاری کی جو دعا ہے وہ افطاری کرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے، افطاری کرنے کے بعد؟ افطار کرنے کے بعد پڑھی جائے. افطار کرنے سے مراد یہ نہیں کہ پیٹ بھر کے کھا لیا تو اب پڑھے. جیسے پانی کا گھونٹ پی لیا، کھجور کھا لی تو اب دعا پڑھ لے. کوئی تھوڑی سی بھی چیز اگر نگل لی، تھوڑا سا پانی پی لیا، الگ سے نیچے اتر گیا تو افطار تو ہو گیا، اب دعا مانگ لے. یہ وقت قبولیت کا وقت ہے. یہ اگر افطار سے پہلے جیسے ہمارے یہاں مانگی جاتی ہے تو یہ تو سارا رمضان ہر وقت قبول ہی قبول ہے. لیکن وہ مین جو قبولیت کی بشارت آئی ہے حدیثوں میں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تحقیق کی ہے وہ یہی ہے کہ افطار کرنے کے بعد وہ قبولیت کی گھڑی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد بلال ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو ہماری فرض نمازیں رہ رہی ہیں کہ ہم رمضان کے اندر اگر تراویحوں کی جگہ اگر فرض نمازوں کی قضا کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے یا تراویحوں کو پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے، بہتر ہی نہیں ضروری ہے. اور قضا نماز اس کے علاوہ وقت نکال کر پڑھتے رہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب محمد نواز اتاری ضلع رحیم یار خان. پیارے پیارے سوہنے سوہنے امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے، کوئی اسلام بھائی آتا ہے تو آگے سے اسلام بھائی کہتے ہیں آپ کی بہت لمبی عمر ہے، ابھی آپ کو یاد کیا تھا آپ آ گئے، ایسا کہنا کیسا؟ رہنمائی فرما دیجئے. عوامی محاورہ ہے، اس کو ذرا جھوٹ بھی نہیں کہہ سکتے. سچ کہنے کا بھی پتہ نہیں ہے کوئی دلیل اس کی، بس ویسے ہی ہے. یہ جملہ ایک دل خوش کرنے والا. کیا اس پہ حکم تو لگے گا نہیں کوئی. اب کہنے والے نے کہہ دیا، باقی عوامی رومر ہی ہے، پتہ نہیں یاد بھی کیسے کر رہے تھے، اچھائی کے ساتھ برائی کے ساتھ کس طرح یاد کر رہے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد خرم رضا طاری میاں والی سے عرض کر رہا ہوں، جب آپ بچپن میں چھوٹے ہوا کرتے تھے تو رمضان المبارک کا پیارا پیارا مہینہ تشریف لاتا تھا، آپ کس طرح خوشی منایا کرتے تھے اور اس وقت آپ کے روزے رکھنے کی کیا ترکیب ہوا کرتی تھی؟ پلیز بچوں کو رمضان کے حوالے سے، رمضان کی خوشی اور رمضان کے روزے رکھنے کے حوالے سے آپ کیا مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں؟ اب ظاہر ہے بچپن میں تو بندہ چھوٹا ہی ہوتا ہے، چھٹپن بچپن، تو اس میں بچپن ہوتا ہے، اس میں سمجھ تو اتنی ہوتی نہیں ہے۔ رمضان شریف میں مزہ آتا تھا، رونق بہت ہوتی تھی۔ پھر وہ کہ پہلے فریج تو ہوتے نہیں تھے، ہم نے فریج کا نام بھی نہیں سنا تھا، تو وہ ہماری گلی کے پیچھے ایک آدمی تھا، وہ بڑا سا ٹب وغیرہ لگاتا تھا، اس میں برف ڈالتا تھا اور ٹھنڈا پانی پلاتا تھا، تو ہم مل جل کے بولتے ہیں ٹھنڈا پانی پینے چلیں گے۔ یہ ہمارے لیے ایک نئی چیز ہوتی تھی، ٹھنڈا پانی۔ برف بکتی تھی تو وہ خرید کر بھی لوگ پیتے تھے پانی ٹھنڈا۔ تو یوں مطلب یہ کہ ہم وہ ٹھنڈا پانی پینے جاتے ہیں، وہ کھیلتے کودتے۔ اب وہ کس عمر میں روزہ شروع کیا ہے یہ سب سمجھ پیدا ہوئی ہے، یاد نہیں ہے۔ مزہ بہت آتا تھا رمضان میں، مسجدوں میں وہ سحری کے وقت درود تاج پڑھا جاتا تھا، ہمارے ہاں وہ اعلان ہوتے تھے سحری کے، یہ ایک رونق ہوتی تھی۔ یہ جو جن مسجدوں میں صلاۃ السلام وغیرہ پڑھا جاتا ہے نا، ان مسجدوں میں سحری کے وقت رونق ہوتی ہے، نعت شریف پڑھتے ہیں، درود تاج پڑھتے ہیں، اعلان کرتے ہیں سحری کے لیے اتنے منٹ رہ گئے، اتنے منٹ رہ گئے۔ یہ بھی ایک مطلب پر لطف ہوتا ہے کہ جیسے ہی رمضان شریف گیا سناٹا ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک شخص یہ نیت کے ساتھ بچوں کے کپڑے خریدے کہ یہ میرا جو بھی بچہ ہے یہ پہنے گا، اس کے بعد جو میرے بچے آئیں گے پھر وہ پہنیں گے، تو اس نیت کے ساتھ اس کا کپڑا خریدنا کیسا؟ ابھی ہے شاید اس کا ایک ہی بچہ جس نے پوچھا ہوگا۔ اب اگر بچے کی نیت سے خریدا، اس بچے کی نیت سے، تو اب یہ خریدتے ہی اس بچے کی ملک میں چلا گیا، اور یہ باپ اب اس کا امین ہے کہ اس کو کپڑے کو رکھے گا۔ یہ سمجھ میں آتا، اب دو بچوں کی نیت سے خریدا اور بچہ تو ہے نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے، اب اس جس کا وجود نہیں ہے اس کی طرف سے قبضہ ثابت ہوگا یا نہیں؟ کیسے ہوگا؟ یہاں یہ نہیں لگ رہا آپ کو کہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں جو خرید رہا ہوں، ابھی جو میں خرید رہا ہوں میرے یہ بچے پہنیں گے اور اس کے بعد جو بچے آئیں گے وہ پہنیں گے، تو یہ اس کی ملک تو کر ہی نہیں رہا، ملک تو کر ہی نہیں رہا، اپنی ملک میں ہی رکھ رہا ہے، خالی پہننے کا ان کو مالک کر رہا ہے، وہ مباح کر رہا ہے ان کے لیے۔ یہ جو آپ نے کہا نا، اس سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جو خرید رہا ہے وہ اس کا مالک رہے گا، جو چاہے کرے۔ ایسا ہی کرنا چاہیے کہ اپنی ملک میں ہر چیز، کھلونے، ٹافیاں، کپڑے، اپنا ہی جو بھی باپ خریدے وہ یہ نہ نیت کرے کہ میں بچے کے لیے لے رہا ہوں، میں اپنے لیے لے رہا ہوں، پھر بچوں کو اجازت دے کہ چلو پہنو، مگر مالک نہ کرے کہ یہ تمہارا ہے، یہ نہ بولے، کیونکہ بچے بولتے ہیں میرا ہے، ہاں تیرا ہے، اب یہ تیرا ہے کہا تو چلا گیا۔ سمجھ میں یہی آتا ہے تیرا ہے، اب یہ واپس کا لگتا ہے کہ امین ہو گیا، کیونکہ اس نے اب وہ الفاظ پر تو ہوتا ہے، قبول کیا تو قبول کیا، 3 طلاق تو 3 طلاق، وہ الفاظ پر تو بہت سارا دار و مدار تو الفاظ ہی پر ہے نا۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ صحیح ہے نا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ طلاق سے متعلق جو سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں تو ہم اپنے مدنی مذاکروں میں اور اس طرح کے سلسلوں میں طلاق سے متعلق سوالات نہیں کیا کرتے، کیونکہ اس کے کافی پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، لہذا اگر کوئی طلاق یا اس طرح کے سنجیدہ مسائل ہو نا، اسے فیس بک یا اس طرح لائیو کسی بھی پروگرام میں پوچھنے کے بجائے آپ ڈائریکٹ مفتیان اسلام سے رابطہ رکھیں اور ان سے براہ راست اپنے مسئلے کو ڈسکس کریں تاکہ ایک اچھا اور بہتر حل آپ کو مل سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ضرور ہے کہ جو بھی اس طرح کے مسائل ہوں معلوم ضرور کر لیا کریں مفتیان اسلام کے ساتھ، اور اس کے بارے میں کوئی رائے لے لیا کریں اور اپنے طور پر فیصلے کر کے
ہاں یا نہ یا ہوئی یا نہ ہوئی اس طرح کے خود سے فیصلے نہ کیا کریں، نہ گھر کے بڑے بوڑھوں سے فیصلے کروائیں. اس طرح کے مسائل میں فیصلے صرف و صرف عاشقان رسول جو مفتیان کرام ہیں ان سے ہی رجوع کر لیا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کال چلائیے. محمد کریم رضا اتاری فتح جنگ سے. آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں تراویح میں کیسے سرور میسر آئے، کیسے خشوع و خضوع میسر آئے، اس بارے میں کوئی مدنی ارشاد فرما دے. جزاک اللہ خیرہ. کھانے پینے میں احتیاط کرے. جب یعنی ایک دم ڈٹ کے کھائے گا تو نیند چڑھے گی اور ڈکاریں آئیں گی اور پیٹ میں مطلب گٹر گوں اور کچھ ہوتا رہے گا تو ظاہر ہے کہ وہ دل تو لگے گا نہیں. کم کھائیں گے اور ہلکی غذا کھائیں گے، نارمل تلی ہوئی غذائیں نہیں کھائیں گے تو انشاءاللہ پیٹ سیٹ رہے گا تو نماز میں دل لگے گا انشاءاللہ. طبیعت صحیح ہوگی تو دل لگے گا، صحت صحیح نہیں ہوگی تو ظاہر دل کہاں سے لگے گا. اور آج کل ہوتا یہی ہے کہ ہماری مطلب ہے کہ کھانے کا حساب کتاب صحیح نہیں ہوتا، اس لیے وہ تراویح میں نیند چڑھے گی اور بالکل دل جمعی نہیں ہوتی. جہاں جلدی میں جلدی ختم ہوا پہنچنے کو جی چاہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مغرب کی نماز اگر کسی نے جو قضا ہو گئی ہیں اگر وہ ادا کرنی ہے تو کس وقت ادا کرے؟ اس میں تو صاحب ترتیب اگر ہے تو یہ ضروری ہے کہ عشاء کے فرض شروع کرنے سے پہلے یہ اپنے 3 مغرب کے فرض قضا کر لے. صاحب ترتیب جس کی 6 سے کم نمازیں قضا ہوئی ہوں، 6 سے کم. اب اگر 6 یا اس سے زیادہ قضا ہو گئی تو 6 یا اس سے زیادہ، ٹھیک ہے، 6 یا اس سے زیادہ اس پر قضا ہوئی پڑی ہیں تو اب یہ صاحب ترتیب نہیں ہے، تو اب یہ 7ویں ہو گئی تو اب یہ کہ پہلے یہ عشاء پڑھ لے تو حرج نہیں ہے، عشاء پڑھ لے. مگر وہ جو قضائیں ہیں یہ فوراً سے پیشتر ادا کرنی ہوتی ہیں. واجب ہے کہ جلدی سے جلدی اس کو ادا کر دے. جو بھی قضا عمری ہے وہ بھی، یعنی کہ کھانا پینا کام دھندا جو ضروری کام ہوتے ہیں ان کے علاوہ جو وقت نکلے اس میں بس پڑھتا رہے تاکہ جلدی وہ اس فرض سے فارغ ہو جائے. یوں بھی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو زندگی کا بھروسہ ہو بھی، گارنٹی ہو کہ 100 سال کا ہو جائے گا، تب بھی واجب یہی ہے کہ جلدی جلدی اس کو ادا کرنے، اللہ کا فرض جو ہے وہ پورا کر لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر دانتوں سے خون آئے وضو کے دوران، مسور ہو دانتوں سے، تو کیا اس سے روزہ پر فرق پڑتا ہے؟ خون نکلنا یہ روزہ ٹوٹنے کا سبب نہیں ہے، البتہ خون ہاں وہ غالب آ گیا. جی برابر ہے یا زیادہ ہے اور حلق سے اتر گیا یا کم ہی ہے لیکن حلق میں اس کا ذائقہ محسوس ہوا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. میں محمد حامد رضا اتاری باول مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشدی، ہم نے کل گلبئی کے روڈ پہ ایکسیڈنٹ دیکھا جو کہ افطار سے کچھ لمحے پہلے کا تھا. جلد بازی کے نتیجے میں کیا اپنی جان کو مصیبت میں ڈال سکتے ہیں؟ افطار سے پہلے انہوں نے ایکسیڈنٹ ایک دیکھا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جلد بازی کے نتیجے میں کیا اپنے جان کو اس طرح آزمائش میں ڈال سکتے ہیں، اس طرح کا سوال کر رہے ہیں. ہاں یہ مدنی منع نے ماشاءاللہ سوال کیا. اللہ کریم مسلمانوں کو راحت دے، عافیت دے. واقعی یعنی افطار کے وقت تو مارا ماری ہوتی ہے روڈ پہ. سنا یہی ہے کہ بہت ٹریفک، بس بھاگم بھاگ ہوتے ہیں. کئی بیچارے ٹکرا جاتے ہوں گے، بعض جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہوں گے، بعض زخمی ہو جاتے ہوں گے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آیت کریم ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں اپنی جانوں کو ہلاکت پر پیش مت کرو. تو اس طرح کا کوئی بھی خطرے کا معاملہ ہو اس میں اپنے آپ کو یوں کدا دینا تو یہ مطلب اس آیت کی روح سے ناجائز ہے، گناہ ہے.
تو اسی طرح ایسی تیز رفتاری جس کا خود بھی سمجھتا ہے کہ یہ خطرناک ہے، جیسے ون ویلنگ کرتے ہیں، خطرناک روڈوں پہ کرتے ہیں، تو ایسے خطرات میں اپنے آپ کو ڈالنا یہ شرعاً جائز نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ عورت جو دوپٹہ یا چادر اوڑھتی ہے تو اس کی جو چادر ہے اس کی رنگت کے حساب سے کیا فرماتے ہیں کہ کتنی باریک ہونی چاہیے، کتنی موٹی ہونی چاہیے، اور اگر پتلی ہے تو کیا وہ اس کو ڈبل کر کے اوڑھ سکتی ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے؟ ہاں، ڈبل ٹریبل اوڑھنے میں تو حرج نہیں ہے، البتہ ایسی چادر ہے جس سے بالوں کی سیاہی یعنی کہ کالا پن چمک رہا ہے، ایسی چادر اس نے نماز میں اوڑھی ہے تو نماز نہیں ہوگی، یہ بال چھپانا اس کے فرض ہے نماز میں۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ اب وہ چادروں کی بات آپ نہیں، اس پر مجھے یاد آیا کہ یہ ہمارے بڑے بڑے جو ہوتے ہیں نا داڑھیوں اور امامے والے بھی، ان کی شلواروں کے کپڑے پتلے ہوتے ہیں، باریک باریک ہوتے ہیں، بدن چمک رہا ہوتا ہے، ان کو کبھی بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس طرح نماز تھوڑی ہوتی ہے اگر رانیں چمک رہی ہیں تو۔ ہاں، اگر اوپر سے کرتا لمبا اور کرتے نے چھپا لیا ہے رانوں کو تو نماز ہو جائے گی، ورنہ نماز نہیں ہوگی اگر جو ممانت کی حد تک ہے تو۔ یہ آپ نوٹ کر لینا، عید کے لیے بھی کپڑے چھپا سلوائیں گے نا تو یہ قیمتی کپڑے لیں گے تو وہ باریک ملائم مہین اور آدھا ننگا کرنے والے، اور ہوش نہیں ہوتا۔ یہ مذہبی لوگوں میں، عوام تو اب بیچارے اب ان کا تو کیا کرنا، یہ ہمارے خواص جو ہے نا ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا، ان کے کپڑے پتلے ہوتے ہیں۔ تو اگر ایسا کپڑا پتلا آ گیا ہے تو اس کو بالٹی میں بھگو کے رکھ لیں تو شاید یہ سکڑے ریڈیوز ہو۔ تو بھائی اس کے بعد ہی پتلے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نارملی اس طرح کے کپڑوں میں ایک میجورٹی کپڑے ہوتے ہیں جو کاٹن ہوتے ہیں، اور کاٹن کے جو کپڑے ہوتے ہیں نا یہ سلنگ کر کے ہی سلائے جاتے ہیں، یعنی پہلے اس کو پانی میں بھگویا ہی جاتا ہے، پانی بھگونے کے بعد اس کو سلنگ کرتے ہیں، یعنی کیونکہ وہ کھینچتا ہے، ریڈیوس ہوتا ہے، تھوڑا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اگر سینے کے بعد شیلنگ کریں گے نا تو پھر کپڑے کی سائز پرابلم کر جاتی ہے، تو درزی یا جس کا کپڑا ہے وہ سینے سے پہلے کاٹن کپڑا شیلنگ کرتا ہے، اس کے بعد سکھاتا ہے، اس کے بعد وہ کپڑا سیا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ کپڑے جو ہے نا پتلے ہی ہوتے ہیں، اور یہ سمجھیں کہ یہ فائن کوالٹی، بعض اوقات لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت فائن کوالٹی ہے، اور یہ گرمی کے دنوں میں زیادہ اس کو پہننے کا رجحان بن جاتا ہے، اور یہ شاید واقعی ان کو یہ سمجھ نہیں پڑتی کہ اس سے ان کی وہ بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے بعض اوقات، جو ایسا آپ نے ارشاد فرمایا۔ لیکن یہاں تو آپ واقعی جو درست فرما رہے ہیں کہ مردوں کے لیے، لڑکوں کے لیے اس میں کہاں کہاں کتنی احتیاط کرنی ہے، لیکن عورتوں میں تو اس طرح کے لباس تو بالکل جیسا کہ عام ہے، وہ تو ان کو شاید یہ بھی نہیں اندازہ ہوتا، جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ بال چھپانے کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا، تو اب اگر ان کے کپڑے اتنے پتلے ہیں کہ ان کے بازو نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی اور جسم کے حصے اگر وہ کپڑوں کی وجہ سے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو تو زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی عورتوں کو۔ تو بیچاریاں پہنتی بھی ہاف آستین ہیں اور چست کپڑے، بہت بری حالت ہے یار۔ عورتوں میں جتنا فیشن ہے وہ تو مردوں میں 1% بھی نہیں ہے، ساری یعنی کہ جتنا عورت کے لیے پابندیاں تھی نا وہ مطلب اس کا الٹ ہو رہا ہے۔ کیا کیا جائے، کچھ سمجھ نہیں آتی کیسے اس معاشرے کو سیٹ کیا جائے، درست کیا جائے۔ شروع سے ہی اگر والد اور والدہ، جیسے ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے چھوٹی بچیاں بھی آتی ہیں، یہ کمپیوٹر بن کے بھی آتی ہیں، آپ کے گرد بھی مدنی چینل پر دیکھنے والے دیکھتے ہوں گے، چھوٹی بچیوں کو اگر یہ چھوٹی عمر سے ہی یہ کہے کے بجائے، کبھی تو بچی ہے کہنے کے بجائے، اگر اس کو چھوٹی عمر سے ہی اس چیز کا عادی بنایا جائے نا، اسکارف کا عادی بناتے ہیں تو پھر آگے جا کے پردے کا عادی بناتے ہیں، تو چھوٹی بچیاں برقعے کے بغیر گھر سے نہیں نکلتی ہیں۔ تو اگر والدین کی شروع سے اس طرح ان کی تربیت کا سلسلہ جاری رکھیں اور پردے کا ذہن دیں، حتیٰ کہ گھر کے اندر بھی اگر ایک پردہ اور حیا میں رہنے کا ذہن دیں کہ بھائی بھی ہوتے ہیں تو والد بھی ہوتے ہیں، تو گھر کے اگرچہ محرم ہوتے ہیں لیکن مرد ہوتے ہیں، تو گھر میں بھی اگر یہ بالکل اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھال کر رکھے اور اس کی یہ مائنڈ بنا ہوا ہو، ذہن بنا ہوا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ کام ماں باپ کی ذمہ داری ہے، والدین جو ہے نا
یہ سب سے پہلے استاد ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں میل اینڈ فیمیل ٹیچر. تو یہ ماں باپ جو ہے نا یہ سب سے پہلے بچوں کے استاد ہوتے ہیں, اور گھر سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے, اور شریعت جو ہے نا یہ ہمارا نصاب ہے. تو یہ نصاب ہمارے پاس موجود ہے. والدین کو چاہیے کہ نصاب سیکھیں, اور یہ جو بچے ہیں نا یہ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کے طلبہ ہیں, اور آپ ان کے استاد ہیں. تو آپ نے اگر ان کی اس طرح بنیادی طور پر تربیت کرنے کی کوشش کی تو پہلے خود سیکھنا پڑے گا, اس کے بعد اولاد کو سکھائیں, تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو فرق پڑے گا. کیا فرماتے ہیں؟ ہاں, اس میں ذہن نصیب ایسا ہو جائے, لیکن وہ شیطان وسوسے ڈالے, نفس, خاندان والے, پڑوس, شادیوں میں جانا بربادیوں میں جانا ہے. آج کل اتنا برا ماحول ہوتا ہے, یعنی کہ اپنے گھر کا ماحول بعض اوقات اچھا ہوتا ہے, لیکن یہ بچیاں جب یہاں تک کہ اگر تعلیمی اداروں میں بھی جاتی ہیں نا, وہاں سے بھی سیکھ کر آتی ہیں, وہاں سے یہ ڈائیلاگ سیکھ کر آئیں گے, چاہے وہ مذہبی ادارے ہوں, کوئی سے بھی ہوں, چاہے وہ دارالمدینہ کیوں نہ ہو. ہر جگہ بچے تو انہی گھروں سے آتے ہیں نا جہاں مطلب ہے کہ شیطان ناچ رہا ہوتا ہے. وہ شیطان کے ناچ کا نقشہ پیش کریں گے, ہمارے بچے کو نہیں پتا ہو, اب وہ سیکھ کر آ جائے گا, گھر میں وہی باتیں کر رہا ہوگا. تو روئے زمین پر مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا ادارہ ہو جس میں کوئی بچہ محفوظ ہو. بہت بری حالت ہو گئی ہے. ایمان بچاؤ تحریک جاری رہے گی, اللہ ایمان سلامت رکھے ہمارا. بہت بری حالت ہے اعمال کا. تو وہ بچے کو اگر کوئی بچانا چاہے گا, بچی کو بچانا چاہے گا, تو وہ خاندان میں جائے گی, پڑوس کے گھر میں جائے گی, اور اس نے سے کپڑے پہنے, واہ کپڑے میں بھی پہنوں گی. اب دو اس کو جواب, اب باڈی کر جائے گی, ضد کرے گی. اگر کسی کا ذہن ہو, لاکھوں میں ایسا ہوگا کہ کسی کا ذہن ہو, باقی تو اپنا ہی ذہن خراب ہوتا ہے. چست پاجامے پہنائے جاتے ہیں بچیوں کو کہ خدا کی پناہ. چھوٹی بچیوں کو بچی ہے کہہ کر پھر یہ بڑی ہوتی تو وہی پہن رہی ہوتی ہے. تو بڑی بچیاں بھی پہن رہی ہوتی ہیں, جوان لڑکیاں بھی وہ پاجامے پہن رہی ہوتی ہیں, بالکل چست. ہم پہلے سنتے تھے ٹیڈی کپڑے, آپ نے بھی سنے ہوں گے, ٹیڈی کپڑے دیکھے بھی ہوں گے. مرد پہنتا تھا ٹیڈی پینٹ, یہ بہت مشہور تھا ٹیڈی پینٹ. لیکن اب یہ بچیاں اس ٹیڈی کی بھی ٹڈی کر دیا اس نے, اتنی چست ہوتی ہے. ہمارے یہاں مردوں میں بھی ابھی چوری دار پاجامہ یہ چلتا ہے. چوری دار پاجامہ کہتے ہیں بابا اس کو, ہے کہ جو بالکل تنگ ہوتے ہیں نا, یہ تھوڑے بہت اوپر سے کشادہ ہوتے ہیں لیکن نیچے سے بہت تنگ ہوتے ہیں. حتیٰ کہ وہ چوری دار پاجامے بھی, مطلب مجھے تو اس کا کافی تجربہ ہے کہ جو یوں پاؤں میں نہیں چڑھتے. یعنی چوری دار پاجامہ پہننا ہے نا تو اس سے پہلے پاؤں کے پنجوں میں آپ کو پلاسٹک چڑھانا پڑے گا. پلاسٹک ڈالیں گے نا, اس کے بعد جب پاجامے میں پاؤں ڈالیں گے تب وہ پلاسٹک کی وجہ سے وہ اوپر چڑھے گا. یہ چوری دار پاجامے کا یہ اس کا ٹرینڈ ہے. یہ مطلب میں بہت پرانی باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں, پتہ نہیں اب تو کہاں نکل گیا ہوگا. تو اب یہ اس طرح کا فیشن اگر عورتوں میں آ جائے تو اب یہ جتنی بھی بچے بچیاں اسلامی بہنیں اور یہ سب دیکھ اور سن رہی ہیں, یہ امیر سنت کی ان حیا والی باتوں کا خدا را درس لیں, اور صرف سوچے نہیں, اٹیمپ کریں. مطلب اب ذہن بنا لیں اور نیت کر لیں اور ارادہ کر لیں کہ اگر ایسے کپڑے گھر میں ہیں بھی تو اب اس کو فارغ کریں. جیسے شلوار کرتا بچیاں اور عورتوں کا جو ایک لباس ہوتا ہے وہ پہنے, اس کے لیے بھی جو بھی مطلب کہ بدن چھپانے کی جو جگہ ہیں ان کو اس طرح کپڑے سلوائیں کہ نہ گھر میں کوئی ایسا بے پردگی کا معاملہ ہو, نہ گھر کے باہر بے پردگی کا ایسا معاملہ ہو. یہ سب مائیں اگر اللہ کرے کہ مائیں اگر اپنی چھوٹی بچیوں کی اس طرح تربیت کریں نا, ہر جگہ باپ شاید انوالومنٹ کر سکے نہ کر سکے, ماؤں کو بس اللہ کرے کہ ایسی مدنی سوچ نصیب ہو جائے اور وہ خود ماں ایسی حیا والے لباسوں میں آ جائے کہ وہ بچیوں کو پھر اس طرح تربیت دے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. یہ جس طرح دعوت اسلامی نے یہ ذہن دیا ہے نا, کیونکہ اب جو بچیاں بے باک ہو گئی ہیں, بدتمیز ہو گئی ہیں, بد اخلاق ہو گئی ہیں, یا پھر آپے سے باہر ہو گئی ہیں اور برائیاں میں مبتلا ہو جاتی ہیں, تو دعوت اسلامی کی کئی ایسی باپردہ بچیوں کو اور اسلامی بہنوں کو دیکھ کر پڑھی لکھی عورتیں جو میڈیکل ڈاکٹر اور اس طرح کی فیلڈ کی ہیں, وہ ان بچیوں کو دیکھ کر رش کرتی ہیں, کہتی ہیں آپ نے اپنی بچوں کی تربیت بہت اچھی کی ہے, اور پھر وہ دل ہی دل میں شاید اپنی بچیوں کے لیے روتی ہوں گی, کیونکہ پھر آگے جا کر اس کا نتیجہ اتنے اچھے نہیں نکلتے بے پردگی کی وجہ سے. اللہ کرے کہ یہ جو موضوع اس وقت چلا ہے ہمارا, اس موضوع پر ہمارے جو گھر کے اسلامی بھائی ہیں وہ بھی اب یہ سننے کے بعد اسلام بھائی کیا کرے, جا کر بیٹی کو دے دے, چل
اب مطلب اس کا بھی کوئی ذمہ داری بھائی کس طرح کر بیٹی خود تھوڑی پہنتی ہے، پہنایا جاتا ہوگا نا، گھر والے لا کر دیں گے، یہ تھوڑی کماتی ہے کہ وہ چھوٹی بچیاں یہ خود اپنے طور پر لیں گی۔ ہم جس بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا دم بھرتے نا، وہ بی بی فاطمہ کیسی پردہ نشین تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب ظاہری انتقال ہو گیا تو یہ رنجیدہ ہو گئی، غم مصطفیٰ سے یہ سمجھو نڈال ہو گئی، اور 6 مہینے دنیا میں حیات رہیں، صرف 6 مہینے زندہ رہیں، اور بس وہ ایسے غمگین، اب یہ ان کے اختیار میں نہیں تھا، اپنے بابا جان کا ایسا غم ان کو لاگو ہوا کہ یہ کبھی مسکرائی نہیں تھی، 6 مہینے میں صرف ایک بار مسکرائی تھی، اور وہ بھی کب کہ جب ان کو یعنی ان کو یہ فکر تھی کہ میرے جنازے میرے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ جب ان کو یہ بتایا گیا کہ حبشہ میں اس طرح وہ میت ہوتی ہے اور ڈولی بنتی ہے اور اس طرح اس کو مطلب رکھتے ہیں، تو انہوں نے جب یہ سنا کہ اس طرح کفن کا بھی پردہ ہو سکتا ہے اور یہ ترکیب ہے، اس وقت یہ مسکرائی تھی بی بی فاطمہ ایک بار۔ اب بتائیے ان کا پردہ کیسا تھا۔ اور یہ ہماری اسلامی بہنیں نادان جو ہیں وہ بی بی فاطمہ کی کہانی پڑھتی ہیں، جن میں معاذ اللہ بی بی فاطمہ کو یہودی کے گھر پر جانے کا بیان ہے، جو اپنے کفن کا پردہ چاہتی ہیں، اور اس کے لیے ان کا مسکرانا ثابت ہے۔ ایک بار وصال ظاہری کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، وہ نعوذ باللہ وہ یہودی کے گھر کیسے جائیں گی؟ اور وہ بالکل من گھڑت کہانی ہے، اس کی منتیں مانتی ہیں اور یہ پڑھتی ہیں، تو یہ بالکل ناجائز ہے ان کا پڑھنا۔ یہ بی بی فاطمہ کی کہانی جناب سیدہ کی کہانی کے نام سے آتی ہے۔ اسی طرح 10 بیویوں کی کہانی، اسی طرح شہزادے کا سر، اور پتہ نہیں یہ اس طرح کے افسانے گھڑے ہیں دشمنان اسلام نے، اور مسلمانوں میں رائج کر دیا، اور مسلمان اس کو پڑھتے ہیں، اس کی منتیں مانتے ہیں، تو یہ سب غلط ہے۔ دیکھو جتنی بی بی جناب سیدہ کی کہانی کے پیج ہیں نا، شاید اس سے کم پیج ہوں گے یاسین شریف کے، اور اس میں حدیث پاک میں اس کے لیے یہ فرمایا گیا کہ جو ایک بار یاسین شریف پڑھے گا 10 قرآن کا ثواب ملے گا۔ تو جو اتنا ثابت شدہ عمل ہے، تو اس بی بی فاطمہ کی کہانی جو نقلی کہانی ہے، اس کے بدلے یہ یاسین شریف کیوں نہ پڑھیں؟ یہ پڑھا کریں، ہرگز یہ نہ پڑھیں۔ اگر یہ کہانیاں آپ کے گھر میں ہیں بھی تو مہربانی کر کے اس کو ٹھنڈی کر دیں، اس کو بھول جائیں، رب تک پڑھیے، اس سے توبہ بھی کر لیں، یہ غلط کہانیاں ہیں، ہمارے اس سے کام نہیں۔ تو بہرحال بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت زیادہ پردہ نشین تھی، تو ان کی محبت کا تقاضا تو ظاہر یہی ہے کہ ہماری بہو بیٹیاں جو ہیں، میری مدنی بیٹیاں، سب ان کے نقش قدم پر چلیں، جیسے بی بی فاطمہ نے پردہ کیا ویسے پردے کا ذہن بنائیں، نہ کہ یہ بے حیا ایکٹریس، فلم ایکٹریس اور وہ مختلف گناہ بھرے چینلز پر آنے والی بے پردہ عورتوں کی ریس نہ کریں، بی بی فاطمہ کی ریس کریں، امہات المومنین کے جو پردے تھے ان کی ریس کریں، جو ولیات گزری ہیں ان کی ریس کریں کہ یہ کس طرح پردہ کرتی تھی اور کیسی حیا دار ہوتی ہیں۔ اب تو عورتوں کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا حیا بولتے کس کو ہیں، یہ مبالغہ کر رہا ہوں، ایسی بری حالت ہو گئی ہے، مرد شرما جائے ایسی باتیں کرتی ہیں یہ عورتیں۔ اب اللہ کریم ہماری بہو بیٹیوں کو حیا کی چادر نصیب فرمائے۔ کوشش کریں گے تو ناممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، توبہ کر کے قدم اٹھائیں، منزل خدا کے بڑھ کر آپ کو قبول کر لے گی، اور انشاءاللہ آپ کی حیا کی چادر سلامت رہے گی انشاءاللہ۔ یہ ایک رسالہ ہے با حیا نوجوان، مکتبۃ المدینہ کا، اس کو پڑھیے، اس میں حیا کے تعلق سے بہت پیارا بیان ہے، پیاری پیاری روایتیں اور حکایتیں اس میں ہیں۔ اس کے پیج 66 ہے، اور 66 یہ بہت مقدس فگر ہے، عدد ہے 66۔ چلو اگر کوئی بتانا چاہے تو کیوں نہیں بتا حاضرین میں سے کہ 66 کیوں مقدس فگر ہے؟
کون بتائے گا؟ 66 66 وہ یہی ہیں پیچھے چلے بھائی ادھر شخصیات پوچھ لیں مائک 66 66 کا جو فگر ہے یہ مقدس فگر ہے، تو یہ مقدس فگر ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبوب اتاری ڈیرہ لائر سے. یہ 66 جو ہے یہ لفظ اللہ کا جو ہے حروف ابجد بنتے ہیں. وہ لفظ اللہ اللہ اس کے ابجد ہیں، ابجد کے حساب سے 66 عدد بنتے ہیں. اللہ تو باحیا نوجوان کے پیج ہیں 66. تو پھر یہ 786 کی کیا حقیقت ہے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ابجد کے حساب سے عدد بتائے جاتے ہیں، 786 ہیں. تو اس کو کیسے سمجھائیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ آپ 786 لکھ دیں تو کوئی مطلب کسی کو نہ سمجھ میں آوے تو اس کا کیا؟ اپنی سمجھ کا علاج کرے اور کیا. کیوں؟ علماء لکھتے آ رہے ہیں، علماء ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں. تو اس میں علم ابجد، یہ علم العادات، ایک علم ہے، پرانا علم ہے، علم العادات کہتے ہیں. علم العادات. اور حدیثوں میں بھی اس علم کا تذکرہ ہے. ویسے تو علم العادات یہ ایک علم ہے، اس کی روح سے ایک حروف کے ساتھ ساتھ تیرے الف کے ساتھ اتنے الف کا ایک آیا تو با تا ثا، تو یوں ہر ورڈ کے ایک کچھ نہ کچھ اس کے عدد ہوتے ہیں. یہ علم العادات کی صورت میں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو با سین میم الف لام، تو یوں کر کے تو یہ ٹوٹل اس کا بنتا ہے 786. تو یہ ایک ایسی پہچان ہے کہ جناب اس سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ جس کو اب علم العادات کی ہی نہیں پتہ ہو تو اس کی سمجھ میں آنا تھوڑا سا مشکل ہے. تو بعض لوگ اس پہ وہ سوشل میڈیا کے پہلے کا ہے، بعض لوگ بیچارے عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہتے ہیں، اس پہ بھی کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں، پورا نہیں باتیں ہوں گے. اپنے پانجی کرو تو سانجی تھی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ 786 کس طرح لکھتے تھے بتاؤ؟ اپنے اس میں مزہ آتا ہے. وہ عام طور پر 786 یعنی 786 کس طرح لکھیں گے؟ پہلے 7 پھر 8 پھر 6 یہ لکھیں گے. اور اعلیٰ حضرت چونکہ یہ ایک مقدس کام تھا 786، تو اس کو سیدھے ہاتھ سے شروع کرتے تھے. تو پہلے 6 پھر 8 پھر 7. تو اس طرح مطلب اعلیٰ حضرت اس طرح تعویذ میں بھی جو عدد لکھے جاتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت سیدھے ہاتھ کی طرف سے شروع کرتے تھے. تو ہر اچھا کام جو صاحب اکرام کام ہو وہ سیدھی طرف سے شروع کرنا چاہیے. ان کو کیا تو ان کا جواب درست جو تحفہ میں ہی دے دیتا ہوں، کیا کروں. یوں مرحبا. چلو 50 روپے کا عیدی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میری بیٹی 7 سال کی ہو گئی ہے. کسی اسلامی بہن کا سوال ہے. میری بیٹی 7 سال کی ہو گئی ہے، کیا اس پر روزہ فرض ہے؟ 7 سال کے بچوں پر روزہ فرض نہیں ہوتا، البتہ طاقت ہو تو ان کو روزہ رکھنے کا کہا جائے کہ روزہ رکھے. 7 سال کے بچے ہجری سن کے حساب سے، انگریزی سن کے ساتھ سے پہلے وہ ہجری سن کا 7 سال ہو جائے گا پورا. البتہ یہ بچہ روزہ توڑ دے تو اس کو دوبارہ رکھنے کا حکم نہیں دیں گے کہ قضا کرو. اور کیونکہ اب اس پر فرض تو تھا نہیں، اور اگر اس کو بھوک لگے کھانا پانی مانگے تو دے دیا جائے. یعنی ایک تو عام روٹین میں ہوتا ہے کہ بچے مانگتے ہیں، خاص بھوک نہیں ہوتی، تو اس پر تو کوشش کی جائے کہ وہ پورا کرے. باقی اگر اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ بچہ برداشت نہیں کر پاتا تو پھر اس کو دے دیں. جی جی، بھوک سے پیاس سے، جیسے گرمی ہے پیاس سے نڈال ہو جائے پلا دیا جائے پانی، اس سے پہلے کہ وہ چھپ کر پی لے، اپنی لاج رہ جائے گی نا. پھر دھوکہ دینے کی بھی ٹریننگ ہوگی نا، چھپ چھپ کے کرتا رہے گا. تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ سوال یہ آیا ہے کہ تراویح نہ پڑھنے والے کے روزے قبول ہو جائیں گے؟ اللہ قبول کرنے والا تراویح سنت المؤکدہ پڑھنی چاہیے. البتہ نہ روزوں کے لیے تراویح شرط ہے نہ تراویح کے لیے روزہ شرط ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ پر ہیں. اور لوگ تراویح نہیں پڑھی، وہ عشاء بھی تو نہیں پڑھتے ساتھ میں، جو کہ فرض ہے. تراویح ترک کرنا برا ہے، فرض نماز ترک کرنا یہ حرام، سخت مطلب ہے کہ کبیرہ گناہ ہے نماز نہ پڑھنا. تو بہرحال ہے کہ تراویح نہ پڑھنا بھی اس کی عادت بنانا تراویح چھوڑنے کی، تو یہ بھی گناہ ہی ہے. اور بچنا ہوگا، تراویح بھی پڑھنی ہوگی، روزہ بھی رکھنا ہوگا، لیکن دونوں ایک دوسرے کے لیے شرط نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز میں اگر دھیان کہیں اور چلے جائے تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ نماز تو نہیں ٹوٹتی اس سے، تو ہر ایک کم و بیش سب بھی کچھ نہ کچھ دیر کے لیے تو آگے پیچھے نکل جاتے ہوں گے، پھر تو کسی کی نماز ہوگی ہی نہیں. اگر کوئی شخص کسی کا حق دبا دے تو سامنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ اب اگر ایسا چھوٹا سا حق ہے تو جانے دے، جھگڑے نہ کرے اس کے لیے. اگر بڑا حق ہے، جیسے کسی نے 25 روپے دبا دیے تو چاہے تو معاف کر دے تو اچھی بات ہے، مگر اس کو اطلاع بھی کر دے کہ میں نے آپ کو معاف کیا. احسان رکھنے کے انداز میں نہیں، ویسے ہی اس کو بھی چلو بیچارے کو خلاصی ہو جائے. تو وہ آپ کی مرضی پر ہے، وصول کرنا چاہیں تو وصول بھی کر سکتے ہیں، آپ کا حق ہے. اگر بڑی رقم ہے تو ظاہر عام طور پہ آدمی معاف نہیں کرتا، اس کے لیے اس سے مطالبہ کرے، اس کو سمجھائے. اور تب اس طرح کیس کباڑے کی بھی صورتیں بنتی ہیں اس میں، لیکن اس پہ پھر ثبوت تحریری اور جو بھی مطلب کورٹ پیپر اور یہ سب ثبوت چاہیے. مگر یہ کہ یہ پھر اس میں بعض اوقات گناہ کرنے پڑتے ہیں، جعلی دستاویزات بنانے پڑیں گے، جعلی گواہ لانے پڑتے ہیں بعض اوقات، تو یہ سب گناہوں کے کام ہے. جائز طریقے پر کوشش کرے، دعا کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اس کا حق ادا مل جائے. یہ مدنی پنج سورہ میں اورات تلاش کر کے پڑھے. بعض اوقات آپس میں بیٹھ کر بات کرنے سے بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. کوئی اہم لوگوں کو جو دونوں طرف سے ترکیب اچھی بنا سکتے ہو، ان کو بھی انوالو کرنے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ پیسے اتنے نہیں نکلتے ہوتے، لیکن جب ہم اس کا کیس کرتے ہیں نا، وہ کیس کرنے کے بعد پھر جو اس کے اخراجات سال تک ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہ شاید آپ کی مطلوبہ رقم سے زیادہ نکل جاتے ہیں. اور اس چکر میں جو آپ کا اپنا گھر، کاروبار اور دیگر چیزیں اور زندگی کا جو نظام دھرم برم ہوتا ہے، وہ ایک الگ نظام ہوتا ہے، دشمنیاں الگ. تو جتنے بہتر سے بہتر اور سلجھی ہوئی اور ایک اچھی اور محبت بھرے انداز سے اگر کام ممکن ہے تو اس سے پہلے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اچھا، اس میں دیکھیں ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے جو لوگ کرتے ہیں کہ کسی بدماش کو بیچ میں ڈالتے ہیں، وہ اس کو دھمکیاں دے کر پیسے نکلوا دیتا ہے، پھر وہ اس کا وہ لیتا ہے جو بھی اپنا معاوضہ. یہ طریقہ بالکل غلط ہے. وہ اس کو جان کی دھمکی دے گا، 2 ٹکڑے گالیاں نکالے گا، ہو سکتا ہے پٹائی بھی کروائے، اور بہت کچھ گناہوں کے ذریعے وہ پیسے نکلتے ہیں. اور اس کی وہ جو بھی لیتا ہے وہ رشوت ہی لے رہا ہوتا ہے اس کی. تو اس طرح مطلب یہ کہ ایسا کام نہ کیا جائے، بلکہ وہی آسان طریقے سے، جائز طریقے سے وصول کیا جائے. صلی اللہ تعالی علی محمد. جیسا بھی امیل سنن نے بدماشوں کے اور اس طرح یہ پورا ایک پروفیشن ہے، پیشہ ہے، مافیا ہوتی ہے جو پیسے کمیشن، جیسے کہ اگر کسی سے 2 کروڑ روپے وصول کرنے ہیں تو اس کی کمیشن ہوگی کہ میں 2 کروڑ روپے تم کو وصول کر دوں گا، میرے اتنا حصہ ہوگا. تو بعض اوقات آدمی یہ حصہ باندھ کر دے دیتا، پھر اس نے جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے ہوتے وہ ایک الگ ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ میں یہ ضرور آپ کو تھوڑا سا عرض کر دوں کہ جب ایسے آدمی پیسے وصول تو کر دیتے ہیں، لیکن جس کے لیے اس نے پیسے وصول کیے ہوتے ہیں نا، پھر سمجھو کہ یہ اس کے گلے کا پھندا بنا ہوا ہوتا ہے. پھر اس کو جس طرح وہ دبا رہا ہوتا ہے، بلیک میل کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو پھر وہ زندگی بھر شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی وہ فتنے کا شکار ہوتا رہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. ہاں، تو اللہ کرے کہ مطلب کہ ہم محبت و پیار سے اور اچھے طریقے سے ہی اپنے کاموں کو سر انجام دینے کی کوشش کریں. صلو علی الحبیب. آخر میں یہ ذرا ارشاد فرما دیے کہ دمے کے مریض کے لیے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے کیا؟
وہ جیسا دما اور جیسی کیفیت، جان کا خطرہ ہے یا عقل چلی جائے گی روزہ رکھے گا تو دیر میں اچھا ہوگا، مرض کی شدت بڑھ جائے گی، اس طرح کے معاملات ہوں، یا کوئی طبیب ہے جو حاذق طبیب، ماہر طبیب، اور ہے بھی خوف خدا والا، جو بات بات پہ روزے توڑوا دیتے ہیں بے باک قسم کے، کہ شریعت نے یوں نہیں بولا اور شریعت میں کوئی سختی نہیں ہے، سب مولاناؤں کی باتیں ہیں، اس طرح کا جو بیوقوف طبیب ہو نا، اس سے تو دوا لیوائے بھی نہیں، وہ صحیح آدمی ہی نہیں ہے نا، وہ شریعت کو سمجھ نہیں رہا، علماء کو گالیاں دے رہا ہے، یہ کس کام کا ہمارے؟ تو جو خوف خدا والا طبیب ہو نا، علاج اسی سے کروانا چاہیے اور اسی کی بات ماننی چاہیے، تو وہ اگر کہتا ہے تو بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ بعد میں صحت ہونے کے بعد قضا کرنی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔